ہوں ان پر کوئی ناجائز ابتلا نہ آئے، ورنہ عورتوں کو تخفیف کی وجہ سے پیچھے نہیں پھینکا گیا. عورتوں کی عزت افزائی کے لیے، ان کے احترام میں یہ مردوں پر ریفلیکشن ہے، عورتوں پر نہیں ہے. اس لیے مرد جب کہتا ہے تو عورتوں سے بھی حسن ظن ہے کہ مرد کی آواز پر عورتیں خام خواہ اپنے ذہن کو منتشر نہیں کریں گی، پراگندہ نہیں کریں گی. تو ہر موقع پر زیادہ اعتماد عورت پر ہے نہ کہ مرد پر. اور واقعات بھی بتاتے ہیں نفسیاتی لحاظ سے کہ مرد ہی زیادہ اگریسو ہوتا ہے، اس میں حیا کم ہوتی ہے، عورت میں زیادہ ہوتی ہے. بس ان سارے امور کے پیش نظر بڑی عمدہ نفسیاتی حکمت ہے اس بات میں کہ عورت صرف تالی بجائے اور مرد سبحان اللہ کہہ دے. ایک اور بھی بات ہے کہ عورتیں ذرا پیچھے کھڑی ہوں گی نا، تو ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کہنا، اتنی زور سے پیچھے سے، یہ زیادہ ایک تکلیف ہے. اور تالی بجانا آسان ہے، تالی کی آواز تو تھوڑی سی تالی ہو تو دور تک چلی جاتی ہے. آگے چلیں. ہاں، میڈیکل. اب ان کی بشیر حادثہ کی نمائندگی فرما رہے ہیں آج پوری. ہاں جی فرمائیے میڈیکل سوال. یہ آج کا تو شاید نہیں، پہلے زمانے میں جب ڈاکٹر پاس ہوتے تھے تو انہیں حلف اٹھانا پڑتا تھا کہ ہم مریض کی تا آخر خدمت کریں گے. اٹھانا پڑتا تھا جی. ایسے بڑے جھوٹے حلف اٹھاتے، ہپوکریٹک اوتھ. ہاں ٹھیک ہے. لیکن آج کا تو شاید نہیں ہوتا. لیکن بہرحال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی گھڑی ہے جب ڈاکٹر یہ فیصلہ کرے کہ مریض کی مزید اور زندگی نہیں بڑھائی جا سکتی. ڈاکٹر کا فرق ہے، اس لیے اس کا ایک جواب ہو ہی نہیں سکتا. کئی ڈاکٹر زیادہ قابل ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی چارے کا وقت ہے. کئی ڈاکٹر نسبتاً کم قابل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اب وقت ختم ہو گیا. کئی ڈاکٹر زیادہ قابل ہوتے ہیں اس لیے سمجھ جاتے ہیں کہ اب کچھ نہیں پیش جائے گی. کئی اپنی نالائقی سے سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ وقت باقی ہے. تو ایک ہی مریض میں ڈاکٹروں کے بدلنے سے دیکھیں کتنا فیصلہ بدل جاتا ہے، برعکس ہو جاتا ہے. اس لیے اصولی طور پر صرف اتنا ہے کہ ہر ڈاکٹر اپنی کانشنس کے پیش نظر جب سمجھے کہ اب یہ مردہ گھسیٹنے والی بات ہے، اس کا فرض ہے کہ بتا دے اس کے اہل و عیال کو کہ اس کے بعد میں ہاتھ کھینچتا ہوں. ایک ہی موقع پر دو مختلف ڈاکٹروں کی رائے کا نمونہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے اور آخری دموں پر تھے، ان کو غالباً گردن توڑ بخار ہو گیا تھا. تو اس وقت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب اس بات پہ مصر تھے اور انہوں نے پھر کیا بھی یہی کہ آخر وقت تک کوشش ہونی ضروری ہے. ان کے نزدیک آخری وقت نہیں آیا تھا. انہوں نے لمبر پنکچر کیا اور اس کو فلوٹ کو نکالا تاکہ دماغ پر پریشر، اور لمبر پنکچر بہت تکلیف دہ چیز ہے. یعنی بے ہوشی میں بھی تکلیف کے آثار ان کے چہرے پر اور ان کی بدن پر ظاہر ہوتے تھے. تو حضرت میر صاحب نے بڑا احتجاج کیا، وہ وہاں سے باہر نکل گیا. انہوں نے کہا تم تقدیر سے لڑ رہے ہو، ایسی وقت میں مریض کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اب دیکھیں دونوں ڈاکٹر وفات پا گئے. حضرت میر صاحب کی بات درست تھی، وہ زیادہ قابل تھے، بڑا زیادہ تجربہ کار تھے اور دین کا بھی علم رکھتے تھے. ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب بھی بہت متقی بزرگ انسان تھے، قابل ڈاکٹر تھے. لیکن فرق ہے نا ڈاکٹر کا. تو ایک نے ایک فیصلہ کیا، دوسرے نے دوسرا فیصلہ دیا. تو اب ہر مریض کی حالت اور ہر ڈاکٹر کی الگ الگ حالت یہ مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں کوئی ایسا جواب نہ دوں جو ٹکسالی کے طور پر استعمال ہو سکے، سوائے اس کے کہ ہر ڈاکٹر اپنے ضمیر کے مطابق دیکھے اور اپنے علم کے مطابق کورس. اور ٹھیک ہے آپ فرمائیے. بھائی صاحب بھی آئے ہوئے آج ماشاء اللہ. حضور میں تو اگر کوئی سوال کروں گا تو شاید پاکستان کی سچویشن پر شاید اگر آپ اجازت دیں تو کر لوں. وہاں پر آج کل اتنی یہ سیاستدان ہے نا پرانے مشہور بڑے ان کے پاکستان کے سیاستدانوں سے تعلقات ہیں اور کسی زمانے میں یہاں بڑے بڑے عہدے بھی سنبھالے رہے.
پھر ہم نے ان کو کھینچ کے جماعتی خدمت میں لے لیا. اس وقت سے بیچارے پھر وہ کیا ہوتے ہیں، وہ جو گھونٹ دوندے ہو جاتے ہیں جس طرح. تو اب یہ دوندے سیاستدان ہیں. سنائیے. آج ہی میں صبح سن رائز ریڈیو کی خبر سن رہا تھا کہ 61 آدمی 1 دسمبر سے کراچی میں ہی صرف قتل ہو چکے ہیں. پھر آج بھی اس قسم کی خبریں ہر روز آ رہی ہیں. تو میں حضور کا خطبہ تھا چند ہفتے پہلے، حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو، ظلم ہے. احمدیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا، مساجد مسمار کر رہے ہو، تو اگر تم باز نہیں ہوگے تو خدا تعالیٰ تمہاری جواب طلبی کرے گا. تو کیا میں یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ حضور کے ارشادات کے مطابق جو اس میں زیادتی پیدا ہوئی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے؟ آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ بہت شروع میں ہی جب میں یہاں آیا تھا، ان دنوں میں 1-2 سال کے اندر کی بات ہے کہ میں نے وہ کشفی طور پر 10 جمعہ کا فرائیڈے دا 10th دیکھا تھا. اور وہ نے دیکھا تھا کہ وہ یوں چمکتا ہے اور بجھتا ہے اور چمکتا ہے بجھتا ہے، جس سے اس کی تکرار کی طرف اشارہ معلوم ہوتا تھا. بار بار فرائیڈے دا 10th کو کچھ ہوگا. اور اسی سال پہلا فرائیڈے دا 10th آیا جو رمضان کے مہینے میں تھا، اور ایک ایسا طوفان کراچی کی طرف چل پڑا جس کی 80 فٹ اونچی لہریں تھیں، اور جو اتنا قریب آ گیا تھا کراچی کے کہ تمام انتظامیہ نے اعلان شروع کر دیے کہ نکلو اور بھاگو یہاں سے، کیونکہ کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے اس شہر کو بچانے کے لیے. اور اس کے بعد جو افراتفری پڑی ہے، کس طرح وہ پیٹرول پمپوں پہ جیم ہو گئے ساری کاروں کے ذریعے، رستے بند ہو گئے، لیکن بہت بڑی قیامت ٹوٹی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ ایک وارننگ ہو کر وہ معاملہ رک گیا. اور پھر انہی دنوں میں اس میں طوفان اٹھا ایک صوبہ سرحد میں ایک خاص کوئی زلزلہ آیا تھا، یہ کیا تکلیف پہنچی تھی جو سوات وغیرہ کی طرف، ہاں اس طرف بہت شور پڑا، بہت تباہی آئی تھی. اور عین جمعے کے دن وہی ہوا واقعہ، ایک جنوب کی انتہا میں ایک شمال کی انتہا میں. اس کے بعد اگلے خطبے میں نے اسی مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. آپ اگر دوبارہ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اسے میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ جب یہ ہو رہا تھا تو رات اس وقت ہم یہاں تہجد کے بعد یہ دعا کر رہے تھے کہ آج جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ بچا لے قوم کو. ہم عجیب باتیں تھیں، نشان پورا کرنے کو ہونے کو بھی دل چاہتا تھا اور قوم کے بچانے کو بھی دل چاہتا تھا. ایسے تضاد میں انسان اس وقت مبتلا ہوتا ہے. اور انصاف کا اور وفا کا قوم سے تقاضا یہ ہے کہ یہ دعا ضرور کرے، خواہ اشتباہ کسی کو ہوتا پھرے. اللہ تعالیٰ کی بات تو ہے، وہ تو وہی جانتا کیسے پوری کرنی ہے. چنانچہ دوسرے دن صبح یہ خبریں آئیں، اور وہ اتنا یقین تھا سب کو کہ ہمارے سارے گھر، اس میں عزیزہ نصرت نچھو جن کو ہم کہتے ہیں، بی بی امت الباسط کی بیٹی، وہ بھی ان دنوں ہمارے پاس تھی. تو وہ بھی رات جاگی رہی کہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. میں کہتی دیکھو نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تماشا دیکھنا ہو، استغفار کرو، دعائیں کرو. چنانچہ صبح یہ خبر آ گئی. اب اس کو کون کہہ سکتا ہے اتفاقی حادثہ ہے؟ اس کے نتیجے میں نے اگلے خطبے میں سمجھایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی سخت ایک وارننگ ہے، ایک انتباہ ہے. اور آئندہ اگر تم لوگوں نے باز نہیں آئے تو تمہاری تباہی شمال اور جنوب دونوں طرف سے شروع ہوگی، اور دونوں طرف طوفان اٹھیں گے. اب اس دور میں آپ کو کراچی تو نظر آیا ہے، وہ سوات میں جو واقعہ گزر گیا وہ نظر نہیں آیا. وہی علاقہ ہے جہاں سے پہلے وہ اس زمانے میں وارننگ شروع ہوئی تھی، اور وہیں اب اس سے بڑھ کر یہ آ گئی ہے. اور اس کے بعد بیچ کے خطبوں میں نے یوم تغابن کے حوالے سے، جو سورہ تغابن کی آیات ہیں، یہ پیغام دیا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا جس طرح جماعت کا کوئی آدمی جو مظلوم ہوتا ہے، گورنمنٹ اس کی مدد کو نہیں آتی، دوسرے لوگ مدد کو نہیں آتے. تو سورہ تغابن سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ بیماری قوم میں ہو جائے، معصوموں پر ظلم ہو اور ان کی مدد کی آواز نہ سنی جائے، تو ساری قوم ایک دوسرے کو پکارے گی اور مدد نہیں آئے گی.
اور بہنیں